نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، ساتھیوں، اطباء کرام اور ناظرین، آج میں شوگر جیسی مہلک و موذی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا والوں کے سامنے طب یونانی کا انقلاب آفریں اصول اور پرنسپل فار ٹریٹمنٹ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر اس اصول پر علاج کیا جائے تو مجھے قوی امید ہے کہ دنیا کو اس موذی مرض سے 100% اگر کامیابی نہ مل سکے تو کم از کم 80% ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ آج دنیا میں تقریباً 143 ملین لوگ اس مرض کے شکار ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں 72.96 یعنی 7,29,60,000 عوام و خواص اس مرض کی چپیٹ میں ہیں۔ طلباء کرام، آپ اپنی پیتھی کو غور سے پڑھیں اور جب علاج کے میدان میں آپ آئیں اور شوگر، خاص طور سے DM2 کا جب کوئی مریض آپ کے پاس آئے تو علاج شروع کرنے سے پہلے 2 باتوں کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ 2 باتوں کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ نمبر 1، اس بات کا پتہ لگائیں کہ اس مرض کی پیدائش حرارت کی زیادتی سے ہوئی ہے، ہیٹ کی زیادتی سے ہوئی ہے، یا برودت یعنی کولڈنس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یونانی نقطۂ نظر یا پرنسپل اور فلسفی کے اعتبار سے اخلاق کے اعتدال کے بگاڑ میں، ہیومرس کے بیلنس کے بگاڑ میں یہ 2 اسباب بنیادی رول ادا کرتے ہیں، یعنی حرارت اور برودت۔ حرارت جب نارمل ہو تو وہ رطوبت کے ساتھ زندگی بخش بنتی ہے، زندگی کو طاقت دیتی ہے، زندگی کی تقویت کرتی ہے، اور اسی حرارت، فلوڈ اور تعفن کا جب اجتماع ہوتا ہے مناسب درجہ حرارت کے اوپر تو بہت ساری زندگیوں کا، لیونگ تھنگس کا پیدائش ہوتی ہے۔ بہرحال میں نظریہ جراثیم اور اخلاق پر آگے چل کر بحث کروں گا۔ ابھی موضوع سخن DM2 ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی مرض کے علاج کی طرف متوجہ ہوں تو پہلے اس بات